کہ نشین بتشریف فرما معزز علماء اکرام، سیاسی قائدین، اخبارات کے لیڈر، وہ معزز حاضرین اکرام، میں اپنی جو فتویٰ دیا گیا، جو ریزولوشنز پاس کیے گئے، ہم اس کی تائید کرتے ہیں اور یقیناً اسلام یا مسلمانوں کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تاریخ اسلام یہ بتاتی ہے کہ اسلام ہمیشہ دہشت گردی اور دہشت گردوں کے نرغے میں رہا۔ جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان حق کیا تو انسانیت کے دشمن اور دہشت گردوں کے سردار ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے ڈالے، آپ کو اپنے خون میں لہو لہان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضرت بلال کو تکلیف دی، حضرت عمار بن یاسر پر ظلم کیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ظلم کا جواب ظلم سے دو، بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اگر تم کو انسانیت کے تقاضوں کو اگر پورا کرنا ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور یاد رکھیے عزیزان ملت، زمین پر صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دیگر مذہب کے ماننے والے ہی نہیں، بلکہ یہاں پر ہر چیز، زندہ چیز یہاں پر رہتی ہے۔ جب یہ دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے کہ انسانیت کے تقاضوں کو اگر پورا کرنا ہے تو زمین پر ہر چیز جو ہے جاندار چیز ہے اس پر رحم کرو، یہ دین کا دہشت گردی سے یا دہشت گردوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمعیت العلماء کا اجلاس آج جو یہاں پر ہو رہا ہے، ملک نے زعفرانی دہشت گردی کو بھی دیکھ لیا۔ ہمیشہ ہم پر الزام لگاتے گئے، آج جب وہ سادھوی نکلی، بڑی معذرت اور عزت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے سادھویاں ہیں تمام کے تمام سادھوؤں کی چھٹکیاں اور ایک ایک کا ایک ایک رنگ ہے۔ اور یقیناً جو بات یہاں پر کہی گئی کہ نہ صرف مالیگاؤں بلکہ مکہ مسجد، اجمیر شریف کی درگاہ، دلی کی جامع مسجد، ان تمام کے پیچھے یہی فرقہ پرست تنظیمیں ہیں۔ آج ان کو سام سونپ گیا ہے، جب سے ان کی سادھوی نے زبان کھولی ہے یہ پریشان ہے۔ مگر عزیزان ملت اسلامیہ، یہ تو ایک ذہن ہے، ہم اس ذہن کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ جس میجر کا، لیفٹیننٹ کرنل کا ذکر کیا گیا، آپ کو جان کر حیرت ہوگی کہ یہ لیفٹیننٹ کرنل عربی کو سیکھا اور علماء اکرام کی طرح عربی بولتا ہے۔ یہ لیفٹیننٹ کرنل جو ہندوستان کی آرمی میں ہے، اور پھر جہاں کہیں بھی ہمارے بچوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، اخبارات، میڈیا لکھتا ہے کہ ان کے پاس سے جہادی لٹریچر نکلا۔ وہ جہادی لٹریچر کیا ہے؟ قرآن اور احادیث کی کتابیں۔ اگر اسٹیبلشمنٹ، اگر حکومت وقت یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن اور احادیث جہادی لٹریچر ہے تو یاد رکھو، اگر تمہاری نظر میں جہادی لٹریچر ہے تو اسد الدین اویسی کو، ہندوستان کے ہر غیور مسلمان کو اپنے اس لٹریچر پر فخر ہے، ناز ہے۔ اور اگر تم اس لٹریچر کو نکالنے کی بات کرو گے تو پھر یاد رکھو، دنیا کی فوج بھی آ جائے تو ہمارے سینوں سے لٹریچر نہیں نکلنے والا۔ یہ تمہاری تنگ نظری ہے، یہ تمہاری اسلام سے دشمنی کی بہترین مثال ہے کہ تم قرآن اور سنت کی تعلیمات کو یہ کہتے ہو کہ دہشت گردی کو فروغ دیتے ہیں۔ مدرسوں پر پابندی عائد کرنے والوں سے ہم یہی کہیں گے کہ موجودہ یو پی اے کی حکومت کا فریضہ ہے کہ سب سے پہلے بجرنگ دل پر پابندی عائد کرے۔ محمود بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ یہاں کی حکومت کی ہے، مہاراشٹرا کی حکومت ہے۔ یقیناً مہاراشٹرا کی کانگریس کی حکومت شیو سینا اور بی جے پی کی حکومت سے بدترین کام وہاں پر کر رہی ہے۔ میں جا کر دیکھ کر آیا ہوں دھلیا میں، یہ ہماری رائے ہے۔ اور
یہی ہے کہ سرزمین آندھرا پردیش کا مسلمان باشعور ہے. کانگریس پارٹی کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ اگر مسلمان باشعور ہوتا ہے تو کانگریس پارٹی سیکولر ہو جاتی ہے. جہاں پر مسلمان باشعور نہیں ہوتا وہاں پر پورے رنگ نظر آتے. آپ اندازہ لگائیے کہ یہی شیو سینا کا لیڈر جو یہ کہہ رہا ہے کہ نارتھ انڈیا کے لوگ نہیں رہ سکتے، لٹے لے کر مار رہے، ظلم کر رہے. دھولیا میں پولیس فائرنگ کس پر کرتی ہے؟ مسلمانوں پر کرتی ہے. وہاں پر فائرنگ کیوں نہیں کرتے تم راج ٹھاکرے کے ان گنڈوں پر؟ اس لیے نہیں کرتے کہ تمہاری سوچ میں اور اس کی سوچ میں کوئی فرق نہیں ہے. مسلمانوں، تمہارے لیے ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا کہ بمبئی میں بہار کا ایک نوجوان بس کو روک لیتا ہے، بس کو تفنچے کے ساتھ روک لیتا ہے. مہاراشٹرا کی سب سے ہجڑی فوج پولیس وہاں پر گولی چلاتی ہے اس کو. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں محمود بھائی، میں عالم نہیں ہوں، میں ایک سیاستدان ہوں. وہاں پر گولی مار دی گئی اور یہ دیکھ کر تعجب بھی ہوا اور افسوس ہوا مسلمانوں پر، مسلم سیاسی قائدین پر، کہ بہار کے تمام سیاسی جماعت کے لوگ ایک آدمی کے لیے وزیر اعظم کے پاس چلے گئے. ایک آدمی کے لیے. اب مرا یا کیسے مرا وہ بحث کا موضوع بن سکتا ہے، مگر پیغام ہم کو یہ ملتا ہے کہ مسلمان باشعور نہیں ہے، مسلمان سیاسی قائدین متحد نہیں ہے. کیونکہ اتنے بڑے ظلم کے بعد، باٹلہ ہاؤس کے بعد گو جمیعت العلماء نے، تمام لوگوں نے احتجاج کیا، مگر جس طریقے سے متحدہ طور پر بات کو منوانا تھا ہم وہ پیغام نہیں دے سکے. آخر میں صرف یہی کہنا چاہوں گا کہ عزیزان ملت متحد رہیے. اور ہمارا یہ بھی مطالبہ ہونا چاہیے کہ ہندوستان کی آئی بی میں ایک سیل کھولا جائے جو ہندو تنظیموں پر نظر رکھ سکے. صرف مسلمانوں پر نظر رکھنا یہ کون سی انصاف کی بات ہے؟ ہندوستان کی آئی بی میں ایسے سیل کو کھولنا چاہیے جو ہندو فرقہ پرست تنظیموں پر نظر رکھ سکے. اور ہم وزیر اعظم ہند سے میں بات کہنا چاہوں گا کہ منموہن سنگھ صاحب، آپ اللہ کے لیے اگر دوبارہ پاور میں آنا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی آپ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر نارائنن کو روکیے، کیونکہ وہ یہ کہتا ہے کہ بجرنگ دل پر پابندی عائد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ بجرنگ دل آرگنائزیشن نہیں ہے. ارے جب ہم کو مارا جا رہا ہے، اس کے تنظیم کے لوگ بم بنا رہے ہیں، اور آرگنائزیشن اگر آپ نہیں کہیں گے تو کیا پیغام جائے گا؟ بہرحال عزیزان ملت، میں مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے کہ آج کے تمام ریزولوشن کی تائید کرتا ہوں، اور یقیناً اگر ملت میں اس طرح کا کوئی پیغام یا کوئی بھی کام آگے بڑھ کے کرنا ہو